ہم نے فزیکلی بینگ ریزیڈنٹس اور بینگ دا بزنس اینٹیز آف بیریا ٹاؤن لاہور ایسی کوئی فزیکل چیز نہیں دیکھی. اس کے جو الزام ہے وہ اسٹیٹ کی طرف سے ہے اور اس کا بیریا ٹاؤن سے کوئی کنیکشن ہے ہی نہیں. السلام علیکم ویورز، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ آئی ہوپ اینڈ آئی وش دیٹ یو وڈ بی ڈوئنگ ویری گڈ اینڈ آپ کی ہیلتھ اینڈ اسپرٹس وڈ بی ویری ہائی. ناظرین، آج سے کچھ ایک ماہ قبل مین اسٹریم میڈیا کے ایک بہت پاپولر جرنلسٹ ہیں، انہوں نے اپنے پوڈ کاسٹ میں آفٹر دا ملک ریاض جو بھی کیس تھا اگینسٹ دی اسٹیٹ، یہ بیان دیا کہ بحریہ ٹاؤن جو آئدر اٹس لاہور، پنڈی یا کراچی، اس کی جو پراپرٹیز ہیں اس کے اندر پلاٹس کی پرائسز میں یا گھروں کی پرائسز کے اندر 40 سے 50% کا ایک سلمپ ایک ٹپ آ گیا ہے اور وہ پرائسز لوز کر گئی ہے وہ پراپرٹی. اس کے ساتھ ساتھ پھر جب معاملات انڈائریکشنل جو آپ کہہ لیں یا جس میں کوئی ایکسپرٹ اوپینینز نہیں رہے لوگوں کو بتانے والے کہ اصل کیا ہے، کیا سچ ہے، کیا جھوٹ ہے، تو پھر یہ پروپیگنڈا بھی آ گیا کہ اب جو ہے بیریا ٹاؤن کا آکشن جو ہے اس کو پلان کر لیا گیا ہے. سو آج ہم نے ذرا اس ٹاپک کے اوپر بات کرنی ہے کہ آئدر یہ سچ ہے، یہ جھوٹ ہے، اور کیا سوشل میڈیا کے بعد مین اسٹریم میڈیا کے جو لوگ ہیں وہ بھی اب آپ کو جو ہے وہ پراپرلی کوئی خبر آپ تک پہنچاتے ہیں، یا وہ بھی جو ہے ایک ٹیلرڈ مینوفیکچرڈ ایک ریٹورک ہوتا ہے. سو بات کرتے ہیں بیریا ٹاؤن کے اوپر. سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ ملک ریاض صاحب کا، ناظرین، جو بھی کیس ہے اس میں رہائشی جو ہیں بیریا ٹاؤن کے، آئی ایم مائی سیلف ریزیڈنٹ آف بیریا ٹاؤن، میں پچھلے 11 سال سے بیریا ٹاؤن میں رہ رہا ہوں، بیریا ٹاؤن لاہور میں. یہاں کے رہائشیوں کا اس کیس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، اس سوسائٹی کا اس کیس سے لینا دینا کوئی نہیں ہے. ہماری جوڈیشری کے اندر جب بھی کوئی کیس رجسٹرڈ ہوتا ہے، آئدر اٹس نیب کا کیس ہے یا وہ پاکستان کے ہائی کورٹس، سپریم کورٹ، لوور کورٹس کا، کرمنل کورٹ کا کوئی بھی کیس ہو، اٹ از دا پرسن ورسز دا اسٹیٹ، جس میں کہ اسٹیٹ جو ہے وہ آپ کے اوپر کوئی فرد جرم جو ہے وہ اس کو جو ہے پرسو کرتی ہے. سو یہ جو بھی کیس ہے، اٹس ملک ریاض پرسنل کیس، وہ جو بھی ان کا کیس ہے 190 ملین پاؤنڈس کا، اٹ از ہیز بین اس کے جو الزام ہے وہ اسٹیٹ کی طرف سے ہے اور اس کا بیریا ٹاؤن سے کوئی کنیکشن ہے ہی نہیں. اب اس کی ایک آپ کو میں اگزامپل دیتا ہوں، ایک فزیکل اگزامپل یہ دیتا ہوں کہ پچھلے 12 سال سے بیریا ٹاؤن کی مینٹیننس کا جو کام ہو رہا ہے، جس طرح سے ہو رہا ہے، وہ آج بھی ویسے کا ویسا ہی ہے. مجھے بیچ میں لوگوں نے یہ نیوز جانی شروع کر دی تھی کہ بیریا ٹاؤن نے اپنے ریزیڈنٹس کو یہ انفارمیشن نوٹسز دیے ہیں کہ آپ اپنے جو بن بیگز ہیں ان کا خود سے آپ انتظام کرنا شروع کر دیجیے، اسٹریٹ لائٹ ہے اس کو آپ خود سے جو ہے آپریٹ کرنا جو ہے شروع کر دیں، اس کے بلز ہم نہیں دیکھیں گے. آپ کی جو الیکٹریسٹی کا سسٹم ہے وہ اب بیریا ٹاؤن جو ہے وہ خود مختار اس کو جو ہے وہ لیسکو کے یا جو بھی متعلقہ ادارے ہیں اس کو دے دے گا، اس میں بھی بیریا ٹاؤن انوالو نہیں ہے. ہم نے فزیکلی بینگ ریزیڈنٹس اور بینگ دا بزنس اینٹیز آف بیریا ٹاؤن لاہور ایسی کوئی فزیکل چیز نہیں دیکھی، نائدر اٹس ان پالیسیز اور نہ ہی یہ اپ کمنگ وقتوں کے اندر آنے والی چیز ہے کوئی بھی اس طرح کی. ہمیں آج بھی ایک ایک گھر کے اندر، ایک کنال کا گھر ہے تو اس میں 5,000 روپے کا مینٹیننس بل آتا ہے، جس کے اندر ہمیں ہمارے روڈز کی جو ہے مینٹیننس، فٹ پاتھس کی مینٹیننس، گارڈنس، پارکس، اسٹریٹ لائٹس، اس کے علاوہ جو آپ کا ٹریش کینس جو ہوتے ہیں ان کو خالی کرنے کا روز اور اس میں نیو بیگس لگانے کا جو ایک پراپر سسٹم ہے، وہ آج بھی ویسے کا ویسا وداؤٹ این اینی فلا آج بھی کام کر رہا ہے. یہ سسٹم میں کہتا ہوں ملک ریاض صاحب کے جو بھی کیسز ہیں، بٹ اسٹل یہ سسٹم میں کہوں گا پاکستان میں متعارف کروانا اٹ از ناٹ لیس دین اے میریکل. یہ نظام، یہ ویسٹرن نظام جس میں کہ لوگوں کو، ریزیڈنٹس کو فیسیلیٹیٹ کرنا جو ہے وہ آپ کا پہلی ترجیح تھی، یہ ملک ریاض صاحب نے پاکستان میں انٹروڈیوس کیا. اینڈ آئی تھنک سو ان کے کیسز اف ہی از کنوکٹڈ، ہم اپنی گورنمنٹ کے ساتھ تو لازمی ہیں، اس کو جو بندہ ہے اس کو جو سزا ملنی ہے لازمی ملنی چاہیے. بٹ اگر ایک انسان نے ایک اچھا کام کیا ہے، سو وی شوڈ بی تھینکفل ٹو ہم. اینڈ اس ایک گھر جو 5,000 روپے مینٹیننس چارجز پے کرتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو بتاؤں کہ اس تمام کیوس کے ہوتے ہوئے بھی اس سسٹم کو بیریا نے اور بہتر طریقے سے امپرووائز کر دیا ہے. وہ کس طرح سے کہ کنیکٹ کے نام سے، بیریا کنیکٹ کے نام سے ایک ایپ ہے. پہلے ہم کال کیا کرتے تھے کسی بھی ایشو کے لیے، لیکن اب بیریا کنیکٹ کی ایک ایپ ہے، اس میں ڈفرینٹ قسم کے جو ہیں اس میں آپشنس دے دی ہیں کہ جو کمپلینٹ ہے وہ کس ڈپارٹمنٹ سے ریلیٹڈ ہے. آپ نے وہاں پہ اپنی پکچر پوسٹ کرنی ہے اس ایشو کی. اگر آپ کی سڑک پہ کوئی ایک سڑک خراب ہے آپ کی، وہاں سے آپ اس کی پکچر پوسٹ کریں گے اور آپ بتائیں گے کہ میرا یہ کنسرننگ ایشو ہے، اس کو سارٹ آؤٹ کر دیں.
میں نے فزیکلی یہ چیز لاسٹ ویک کر کے دیکھی تھی کیونکہ ہمارے جو سڑک تھی وہ تھوڑی خراب تھی. میں نے وہ پکچر پوسٹ کی, ود ان 24 hours رسپانس آیا, اور 24 hours کے اندر اس روڈ پیچ کو وہ کلیئر کر کے, صاف کر کے, ریکنسٹرکٹ کر کے بحریہ نے اپنے ریزیڈنٹس کے حوالے کیا. تو اسی وجہ سے نہ تو یقین کیجیے بحریہ کی مینٹیننس کے اندر کوئی سلمپ آیا ہے, نہ ہی بحریہ کے کوئی جو پرائسز ہیں پلاٹس کی, پراپرٹیز کی, اس میں کوئی جو ہے نا ڈپ آیا ہے, اور نہ ہی جو ہے یہ کوئی معاملات آپشن کی طرف جا رہے ہیں. اب یہ بہت نیوز ہمیں دیکھنے کو ملی کہ فلاں جو ایک اینٹی ہے وہ اس کو ٹیک اوور کر لے گی, ہے دس از گوئنگ ٹو ہیپن, دس از گوئنگ ٹو ہیپن. Obviously پاکستان میں کچھ بھی ہو سکتا ہے, لیکن دیر از نو سچ پاسبلٹی. بیریا ٹاؤن از ہیئر, اور آج سے 2 ماہ پہلے پلاٹس کی جو ریکوائرمنٹ تھی نا پرچیز کرنے کی, آج کی ڈیٹ کے اندر ہمارے پاس آفیسز کے اندر, ریل اسٹیٹ آفیسز کے اندر ڈبل دا ڈیمانڈ آتی ہے, ڈبل دا ڈیمانڈ آتی ہے پلاٹس کی. اور یقین کیجئے کہ پچھلے 2 ماہ کے اندر آپ نے سیلاب آیا, سیلاب نے پاکستان کی تمام تر سوسائٹیز کو, خاص کر اگر میں لاہور میں رہتا ہوں تو لاہور کی تمام تر سوسائٹیز کو ایکسپوز کر کے رکھ دیا. بڑے بڑے نام جو ہے اس میں ایکسپوز ہو گئے دریائی زمین کے چکر میں, اللیگل تھیں, ایون کہ کچھ جو ہے معاملات آپ لوگوں کے سامنے رہے. ان تیز بارشوں آفات کے اندر بھی ہم نے دیکھا کہ بحریہ ٹاؤن کا سسٹم اٹ ورکڈ ایبسلیوٹلی الحمدللہ 100% ٹو اٹس ایفیشنسی. ان بارشوں کے ہوتے ہوئے بھی کوئی سڑکوں پہ پانی, انفراسٹرکچر کو نقصان, بجلی کا غائب ہو جانا, ایسی کوئی بھی جو ہے ہمارے پاس ایونٹ دیکھنے کو نہیں ملا. سو ہم لوگ تو تھینک فل ہیں بحریہ ٹاؤن کے کہ ہمیں اس قسم کی جو ہے انہوں نے فیسلٹیز دیں. اینڈ اسٹل ابھی میں آپ کو یہ بتا رہا تھا کہ جب یہ ایکسپوز ہوا نیچرل ہیزرڈس کے اندر, فلڈس کے اندر, اس کے بعد سے لوگوں کی سب سے زیادہ گھر پرچیز کرنے کی جو ریکوائرمنٹ ہے وہ بحریہ ٹاؤن کے اندر ہے آج کی ڈیٹ کے اندر. وائی لاہور کی جو باقی معروف ایکسپینسو سوسائٹیز ہیں اس میں پرائسز بہت زیادہ بڑھ چکی ہوئی ہیں. بحریہ ٹاؤن کی پرائسز obviously اٹ از دا سیکنڈ بیسٹ سوسائٹی آف لاہور, اور اس کی پرائسز بھی اس حساب سے ہیں, لیکن بحریہ اس پرائس کے اندر جو چیزیں آپ کو آفر کرتا ہے اٹس کوئی بھی میچ نہیں کر سکتا. تو آج کی ویڈیو کا مقصد یہی تھا کہ جو میڈیا آپ کو ایک ریٹورک بنا کے آپ کے مائنڈ کے اندر انفیوز کر دیتا ہے, تو اور آپ بھی, ہم لوگ بھی جو ہے برانڈڈلی اس چیز کو ہم فالو کرنا شروع کر دیتے ہیں, اور ہم اپنی پرسیپشن جو ہے اپنے سب کانشیس کے اندر وہی بنا لیتے ہیں. سو میرا ایک چھوٹا سا پارٹ تھا دیٹ آئی شوڈ شیئر دس تھنگ ود یو گائز کہ آئدر یہ ٹروتھ ہے یا یہ من گھڑت باتیں ہیں. سو دس از آل آئی وانٹ ٹو ایکسپوز تو نہیں کہہ سکتے, آئی وانٹ ٹو شیئر ود یو, تاکہ اس میں آپ لوگوں کے لیے جو ہے ہم ایک بہتری کا ایلیمنٹ لازمی آپ سے شیئر کرتے رہیں. سو آئی ہوپ یہ ویڈیو آپ کے لیے کافی انفارمیٹیو ثابت ہوئی ہوگی. آپ کسی بھی اور ٹاپک, چاہے وہ ریل اسٹیٹ ہے یا کچھ سوشل ایشو ہے, کوئی اکنامک ایشو ہے یا پولیٹیکل ایشو ہے, آپ ہمارے بہت سے پوڈ کاسٹ اس چینل پہ دیکھ سکتے ہیں. اور اگر آپ کی کوئی ریکویسٹ ہے کسی اسپیسیفک ٹاپک کی, کسی اسپیسیفک ایشو کی, بی اٹ پولیٹیکل بی اٹ سوشل, تو آپ ہمیں کمنٹ سیکشن میں اس سے لازمی بتائیے, اینڈ انشاءاللہ ہم اس پہ آپ کے لیے ایک ڈبیٹ ڈسکشن ود ون آف مائی سینئرس انشاءاللہ ضرور لے کے آؤں گا. ٹیک کیئر, اللہ حافظ.